السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو آل اوور دا انفو یوٹیوب چینل۔ کسی بھی کمپنی یا برانڈ کا نام ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی کمپنی کی پروڈکٹ سیل ہوتی ہے، اور اگر یہ نام فیمس ہو جائے تو اس برانڈ کا نام خریدنے کے لیے کروڑوں کی رقم درکار ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ناموں کے پیچھے کیا کہانی ہے اور ان کا کیا مطلب ہے؟ نہیں تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان ناموں کا مطلب کیا ہے اور ان کے پیچھے کیا راز ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں نیو اپڈیٹس کے لیے۔ پیپسی بنانے والے کا اصل خواب ڈاکٹر بننا تھا، پر گھریلو حالات نے اسے روک لیا۔ لیکن اس نے تجربے کر کے یہ مشروب بنایا جس کا نام اس نے براڈ رکھا۔ لیکن جب اسے کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے تو اس نے اس کا نام پیپسی رکھ دیا، جو سائنسی نام ڈسپیسیا سے لیا گیا۔ زارا مشہور طارا کا مالک ایمینشیو 19ویں دہائی میں بننے والی فلم زوربا دا گریک سے بڑا متاثر تھا، لہٰذا اس نے 1975 میں لیکونا سیپنیا میں تیار کپڑوں کی سیل کے لیے اپنی دکان کا نام زاربا رکھا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ قریبی ایک دوسری دکان اس نام کے ساتھ موجود ہے، جبکہ برانڈ کے نام کے لیے حروف تیار ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے ان حروفوں کی ترتیب بدل کر نیا نام زارا کر دیا۔ آئیکیا معروف کمپنی اینگور کمپارٹ کے مالک نے نام کے لیے مختصر ترین طریقہ اپنایا اور آسانی سے اپنے نام کے ابتدائی 2 حروفوں کو جوڑ کر آئی کے بنا دیا۔ اس میں مزید 2 حروفوں کا اضافہ بھی کیا جو سویڈن کے ساؤتھ میں اس قصبے اور فارم کے ناموں کے ابتدائی حروف تھے جہاں اس نے پرورش پائی۔ فارم کا نام ایلمالڈ اور قصبے کا نام اوگنارڈ تھا۔ گیپ مشہور برانڈ گیپ کی پہلی دکان کی ابتدا 1969 میں ہوئی۔ اس دکان کا بنیادی مقصد نئی قسم کی جینز کی پینٹیں فروخت کرنا تھا۔ اس کے نام میں اس خلائی یا فاصلے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جو بچپن اور ہوش سنبھالنے کی عمر کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ایمیزون معروف ٹریڈ مارک ایمیزون کے مالک جیک بیزوس کے سامنے 1995 میں برانڈ کو متعارف کرانے کے وقت نام کے حوالے سے کئی خیالات تھے۔ وہ کیڈبرا نام منتخب کرنے کا خواہش مند تھا، تبھی اس کے ایک ساتھی نے اسے بتایا کہ کیڈبرا سے ملتا جلتا ہے جس کا مطلب لاش ہوتا ہے، لہٰذا نام کے لیے دوبارہ تلاش شروع کر دی گئی۔ بالآخر آن لائن خریداری کی مشہور کمپنی کے نام کے طور پر ایمیزون کا انتخاب کیا گیا، جو دنیا میں سب سے بڑے دریا کا نام ہے۔ ہینگن ڈاز آئس کریم کی دنیا میں مشہور ہینگن ڈاز کے مالک رابن میتھس نے اپنی کمپنی کا نام بنا کسی معنی کے رکھ دیا۔ اس کے حوالے سے صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈینش زبان کا الفاظ ہے۔ دراصل میتھس یہودی جڑیں رکھنے والے ایک پولش مہاجر تھا۔ وہ دوسرے جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کو سپورٹ کرنے پر ڈنمارک کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ رولیکس قیمتی ترین گھڑیوں کے معروف ترین برانڈز رولیکس کا مالک ہینس ولڈاف در حقیقت ایک ایسا سادہ سا نام چاہتا تھا جو ہر زبان پر آسانی سے بولا جا سکے۔ اس حوالے سے اس نے سینکڑوں ممکنہ ناموں کی لسٹ تیار کر لی، تب بھی ان میں سے کوئی بھی دنیا کی مشہور ترین گھڑی کے نام کے طور پر اس کے دل کو نہیں لگا۔ آخر کار وہ ایک دن لندن شہر میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کے دل میں رولیکس کا نام آیا۔ ایڈیڈاس بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈیڈاس کا لفظ در حقیقت انگریزی عبارت کا اختصار ہے آل ڈے آئی ڈریم اباؤٹ ساکر۔ اس نام کی اصل حقیقت یہ ہے، کمپنی کا مالک ایڈولف ڈیسلر جس نے پہلی عالمی جنگ میں شرکت کے بعد واپسی آ کر کھیلوں کے جوتوں کی تیاری کا کام کیا، اس نے اپنی عارفات ایڈی اور اپنے خاندانی نام ڈیسلر کی ابتدائی 3 حروفوں کو لے کر جمع کیا، جن کے نتیجے میں ایڈیڈاس کا نام سامنے آیا۔ نک جہاں تک مشہور برانڈ نک کے نام کا تعلق ہے تو مختصریہ یہ قدیم یونانی ثقافت میں فتح کے دیوتا کا نام ہے۔ آج ہر کوئی سرچ انجن گوگل استعمال کرتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ گوگل کے نام کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت دنیا کے اس سب سے بڑے سرچ انجن کا نام ایک غلطی کے نتیجے میں رکھا گیا۔ گوگل کے نام کے بارے میں انٹرنیٹ پر بہت سی معلومات موجود ہوں گی، لیکن ان میں سے اکثر غلط ہیں۔ ڈیوڈ کولر نامی ایک شخص نے اپنی یادداشت میں گوگل کے نام کی حقیقتی کہانی بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ستمبر 1997 میں کیلیفورنیا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے طالب علموں لیری پیج اور سرگی برن نے ایک نیا سرچ انجن ایجاد کیا جو ایک منفرد طریقے سے کام کرتا تھا۔ وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹ کے ایک کمرے میں چند دوسرے گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روز وہ اپنے دوستوں شون ایڈرسن، ٹیمار امریزنر اور لوکس کے ہمراہ بیٹھ کر سوچ وچار کر رہے تھے کہ اپنے نئے سرچ انجن کا کیا نام رکھا جائے۔ یہ سبھی دوست سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ ان میں سے لیری ممکنہ ناموں کو شارٹ لسٹ کر رہے تھے، جبکہ شون ان میں سے منتخب ناموں کو وائٹ بورڈ پر لکھ کر ان کے معنی اور دیگر تفصیلات لکھنے میں مصروف تھے۔ اسی دوران برن
برن نے زبانی طور پر گوگلوپلیکس نام تجویز کیا، جسے لیری نے فوراً ہی شارٹ کر کے گوگول کر دیا۔ شون جو ناموں کو وائٹ بورڈ پر لکھ رہے تھے، انہیں سننے میں غلطی ہوئی اور انہوں نے یہ لفظ گوگل کے بجائے گوگل لکھ دیا۔ شون ہی نے ڈومین نیم تلاش اور رجسٹر کیا اور گوگل کے بجائے google.com ہی رجسٹر ہو گیا۔ بعد میں لیری اور برن کو بھی یہ غلطی سے رکھا جانے والا نام بہت پسند آیا اور ان کے بنائے نئے سرچ انجن کو یہ نام گوگل مل گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔